اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو لڑکانوں میں، گھوٹکی میں، شہید بے نظیر آباد میں، میرپور خاص میں اور جگہ جگہ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں، آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس تاریخی موقع پہ، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد، بے نظیر مزدور کارڈ کے بعد، اب بے نظیر کسان کارڈ، بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کرنا جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ایک عوامی جماعت ہے، مگر ہم اس ملک کے پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متعارف کروایا تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچانا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے، مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں۔ جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے، اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے، ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا۔ خیر، وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں، مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں۔ شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، آواز دیا، طاقت دیا، جہاں ہم اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے۔ نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا، تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں جو آلو کا کاشت تھا، اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا، اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے
आलू काश किए थे वो अब बेच नहीं सकते थे, उसका वो कीमत नहीं मिल रहा था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला क्या किया? तब भी IMF होता था, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, तब भी किसी न किसी बहाने हमें कहा जा रहा था कि हमारे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फैसला किया कि ये सारे जो माहिरीन हैं बैनुल अक़वामी या इस्लामाबाद में और इधर कराची में बैठे हुए, इनसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, मैं उस मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मैं इस मुल्क की अवाम का नुमाइंदगी कर। और शहीद बीबी ने ये दिलेर फैसला लिया कि हुकूमत वो आलू का जो फसल था वो हुकूमत खरीदेगी। पूरा इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो है वो चीख उठे, ये बीबी अब कैसे करेगी, पैसे नहीं है, हम खरीदेंगे तो करेंगे क्या इनके साथ? तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप ये तमाम आलू खरीद के समंदर के मछलियों को खिला दे, मगर मेरा मुल्क का किसान, मेरा मुल्क का हारी भूखा नहीं सोएंगे। जब सदर ज़रदारी ने इस मुल्क की सदारत पहली दफा संभाला तो जो नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान की मीशत को अपनी जगह, खास तौर पे पाकिस्तान की ज़राई मीशत को, जो हमारा मीशत की बैकबोन है, वो पूरी दुनिया के सामने था। पाकिस्तान जो अपने आप को एक ज़राई मुल्क कहलाता था, सदर ज़रदारी का इस मुल्क का सदर बनने से पहले गंदम बाहर से मंगवाता, चावल बाहर से मंगवाते थे, चीनी बाहर से मंगवाते थे। आपका पाकिस्तान का अवाम का टैक्स का रुपया का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर यूक्रेन के किसानों को, रूस के किसानों को, यूरोप के किसानों को, अमेरिका को किसानों को दिलवा के हम अपना सामान खरीद रहे थे। पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ज़राई शोबा बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हुआ। तो सदर ज़रदारी ने क्या किया? सदर ज़रदारी ने यह फैसला किया कि वही पैसा, वही रुपया जो मैं डॉलर में कन्वर्ट करके जाके किसी यूक्रेन का किसान के जेब में दिलवा के उनका महंगा फसल यहां मंगवा के, उनका गंदम जो हम खा भी नहीं सकते वो मंगवा के, ये नुकसान पहुंचाने के बजाय सदर ज़रदारी ने भी उतना ही बहादुर और उतना ही विजनरी फैसला लिया जैसे शहीद बीबी। सदर ज़रदारी ने यह तय किया कि वही पैसा मैं किसी बैनुल अक़वामी किसान के जेब में नहीं, मैं पाकिस्तान का किसान का जेब में दिलवाऊंगा। वही पैसा सदर ज़रदारी ने आपके क्रॉप सपोर्ट प्राइस की सूरत में, आपको माली मदद की सूरत में इन्हीं शोबे में इस्तेमाल किए और 1 साल की अंदर ही अंदर एक ज़राए इनकलाब शुरू हो गया। वही पाकिस्तान जो बाहर से गंदम मंगवाता था, चीनी मंगवाता था, चावल मंगवाता था, 1 साल के अंदर ही अंदर हमारा हारी, हमारा किसान की खून पसीने की मेहनत की वजह से थोड़ा सा अपना ही हुकूमत की मदद के बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरा ज़रूरियात वो मुकम्मल कर रहे थे, मगर वो पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का गंदम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आपका पूरा का पूरा मुईशत पैरों पे खड़ा होगी। आज जब हम पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं और हमें नजर आ रहा है कि हर तबके परेशान है,
ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہے، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہے، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے۔ جیسے ذرائع شعبے سے ڈی ریگولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے، اس بنیاد پہ ایک ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں،
रेगुलेट का मतलब कि मौसमी तब्दीली का हम तैयारी पकड़े। रेगुलेट का मतलब कि हम अपना फ्लड इरिगेशन जो हम अब हजारों साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम उसके बजाय अब स्मार्ट इरिगेशन की तरफ, ग्रीन इरिगेशन की तरफ जाएं, ताकि उतना ही पानी से हम ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। रेगुलेशन का मतलब कि जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, इसलिए कि हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना सिर्फ बहुत महंगे हैं मगर हमारे मौसमी तब्दीली में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमें अपना एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, पैसा दिलवाना चाहिए कि हमारा किसान के जो ट्यूब वेल्स है वो जनरेटर पे बजाय, डीजल पे बजाय वो सोलर पे चले। हमें इस वक्त की जरूरत यह है कि हम अपने किसान को वो बीज पहुंचाएं जो चाहे गर्मी हो चाहे सैलाब हो फिर भी उनका काश्त हो। हमें ये जरूरत है कि हम अपने किसान में इन्वेस्ट करें और उन लोगों को उन कुदरती आफत के वक्त, जब सैलाब आए, जब ये नेचुरल फायर्स आए, जब कहत हो, तो मैं अपना बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू फौरन उसी वक्त, 5-6 महीने बाद नहीं, अगले फसल के वक्त नहीं, उसी वक्त आपके जेब में पैसा दिलवा सकूं। तो अगर हमने एक तरफ से मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ हमारा ज़राई शोबा को बचाना है, तो हमने ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिससे हम अपने किसान को, हारी को मदद पहुंचा सकें। और मैं सिंध हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब कुछ ऐसे सूबे हैं जहां इन्होंने अपने किसान को, अपने हारी को लावारिस छोड़े हैं, बेचारे को पता नहीं क्या क्या नाम कह रहे हैं, आप ना सिर्फ उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं मगर हर मुश्किल वक्त में साथ देते आ रहे हैं और आज से ये वादे कर रहे हैं कि आगे जाके जितने भी मुश्किल वक्त होंगे, आपका सिंध हुकूमत सिंध के हारी के साथ, हारी कार्ड के सूरत में हम साथ खड़े होंगे। ये जो हमने माजी में सैलाब के बाद बीज सपोर्ट जो हमारा प्रोग्राम था और मुख्तलिफ 20 अरब का जो बीज सपोर्ट का प्रोग्राम था और मुख्तलिफ तरीके से जो हम इंटरवेंशंस करते आ रहे हैं, उसको हमारा ख्वाब है कि हम इन तमाम जो सूबाई हुकूमत की तरफ से आपको सपोर्ट मिले, और अगर वफाक मिलने के लिए तैयार है तो वो भी इंसेंटिव्स दे, वो इंसेंटिव्स को हम एक गरीब किसान को ज़मीन का मालिक बनाया। ये आपका कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो आपने इस मुल्क के छोटे किसानों के लिए जो इनकलाब लेकर आए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त जब शहीद बीबी वज़ीर आज़म होती थी तो इस मुल्क के हर एक हारी, हर एक किसान, छोटे किसान को ये मालूम था कि शहीद बीबी वज़ीर आज़म बैठी है तो ऐसी ही है कि हारी खुद इस मुल्क की वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल रहे हैं। मैं आपको बेपनाह एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, चाहे वो IMF हो, चाहे वो मुल्क के मुआशी माहिरीन हो या सो कॉल्ड माहिरीन हो, उन सब को मना करके पाकिस्तान की पूरी मीशत को ऐसे चलाती थी कि सबसे पहले फ़ायदा अगर मेरे हारी को जाएगी, अगर सबसे पहले फ़ायदा इस मुल्क के किसान को जाएगा तो आखिर इस मुल्क की पूरा का पूरा मईशत को वो फ़ायदा पहुँचेगा। एक तारीख़ी एग्ज़ाम्पल वो ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़मानों में हमारे यहाँ जो आलू का काश्त था उसमें एक बम्पर क्रॉप मौजूद था, और जिस तरीके से हुकूमत के पॉलिसीज़ ने हाल ही में हमारा वीट का क्रॉप को नुकसान पहुंचाया, दूसरे मीशत के ज़राए मीशत के शोबे में नुकसान पहुंचा गया, तो उन ज़मानों में इसी तरीके से हमारा गरीब किसानों का, हारियों का मुआशी कत्ल का ख़तरा था कि ये
جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب بیچ نہیں سکتے تھے، اس کا وہ قیمت نہیں مل رہا تھا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کیا؟ تب بھی IMF ہوتا تھا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، تب بھی کسی نہ کسی بہانے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی یا اسلام آباد میں اور ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ میں جانتی ہوں، میں اس ملک کی منتخب وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کی عوام کا نمائندگی کر۔ اور شہید بی بی نے یہ دلیر فیصلہ لیا کہ حکومت وہ آلو کا جو فصل تھا وہ حکومت خریدے گی۔ پورا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے وہ چیخ اٹھے، یہ بی بی اب کیسے کرے گی، پیسے نہیں ہیں، ہم خریدیں گے تو کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ تمام آلو خرید کے سمندر کے مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا ملک کا کسان، میرا ملک کا ہاری بھوکا نہیں سوئیں گے۔ جب صدر زرداری نے اس ملک کی صدارت پہلی دفعہ سنبھالا تو جو نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کی معیشت کو اپنی جگہ، خاص طور پہ پاکستان کی زرعی معیشت کو، جو ہمارا معیشت کی بیک بون ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ پاکستان جو اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، صدر زرداری کا اس ملک کا صدر بننے سے پہلے گندم باہر سے منگواتا، چاول باہر سے منگواتے تھے، چینی باہر سے منگواتے تھے۔ آپ کا پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا روپیہ کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر یوکرین کے کسانوں کو، روس کے کسانوں کو، یورپ کے کسانوں کو، امریکہ کو کسانوں کو دلوا کے ہم اپنا سامان خرید رہے تھے۔ پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا زرعی شعبہ بالکل ہی تباہ اور برباد ہوا۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا؟ صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ، وہی روپیہ جو میں ڈالر میں کنورٹ کر کے جا کے کسی یوکرین کا کسان کے جیب میں دلوا کے ان کا مہنگا فصل یہاں منگوا کے، ان کا گندم جو ہم کھا بھی نہیں سکتے وہ منگوا کے، یہ نقصان پہنچانے کے بجائے صدر زرداری نے بھی اتنا ہی بہادر اور اتنا ہی ویژنری فیصلہ لیا جیسے شہید بی بی۔ صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ وہی پیسہ میں کسی بین الاقوامی کسان کے جیب میں نہیں، میں پاکستان کا کسان کا جیب میں دلواؤں گا۔ وہی پیسہ صدر زرداری نے آپ کے کراپ سپورٹ پرائس کی صورت میں، آپ کو مالی مدد کی صورت میں انہی شعبے میں استعمال کیے، اور 1 سال کی اندر ایک زرعی انقلاب شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جو باہر سے گندم منگواتا تھا، چینی منگواتا تھا، چاول منگواتا تھا، 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارا ہاری، ہمارا کسان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا ہی حکومت کی مدد کے بعد وہ نہ صرف پاکستان کا پورا ضروریات وہ مکمل کر رہے تھے، مگر وہ پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی، پاکستان کا گندم باہر بیچ رہے تھے، ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور آپ کا پورا معیشت پیروں پہ کھڑا ہوگی۔ آج جب ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ ہر طبقے پریشان ہیں، ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کی منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہے، جو ہاری ہے، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں، کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہے، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے۔ جیسے ذرائع شعبے سے ڈی ریگولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے، اس بنیاد پہ ایک ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔
ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے. ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کی جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے. ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت، جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں. تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں. اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے. شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے. آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں. تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہاری، ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے
ان کا نقصان کو کور کر سکے. ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا. ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے. یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا. تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے. ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں. اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے. مثلا کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے. ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے. تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے. ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟ آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے، مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے، ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، میرے بیچارے کسان کو نہیں، میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا. اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے، اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہیں وہ مزہ لے، اس کا کیا فائدہ؟
یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی، اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے، اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں، اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، اربوں روپے کا سبسڈی، وہ ان کو بجائے میرے کسانوں کو، میرے ہاریوں کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو ان کی جیب پہ آئے، تاکہ وہ جا کے خریدے، اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو، پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے، اور میں آج حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے، اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد، سپورٹ، انویسٹمنٹ، سبسڈیز، اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے، جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کہ میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے، اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے، مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں، یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلام آباد، اور اس کے بارے میں میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد شہر میں 18 اکتوبر کی جو دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی، شہید بی بی کا منشور کیا تھی، شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی، اس مشن پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی۔ ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے، شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے،
جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بگایا، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے۔ مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس ہم اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش، پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو۔ شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو، کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ
سے یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا۔ یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی، تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی۔ اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتہ۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے، چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس اسلام آباد کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوٹ، ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی
وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا. 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا. تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے. میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کریں. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے برابری کی نمائندگی کا. جو میرے دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو میرے بات سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے، پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. پیچھے نہ ہٹے، آپ عوام کے پاس جائیں، عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں جس کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. انشاءاللہ تعالی اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. ہمارا جدوجہد کس چیز کے لیے ہے؟ اور آپ میرے ساتھ تھوڑا مدد کرے یا مدد نہیں کرے، لیکن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے. آسان لفظوں میں میں اردو میں سمجھانا چاہوں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سندھی میں سمجھاؤں تاکہ کہ ہم مانگ کیا رہا ہے. مانگ کیا رہا ہے؟ صرف برابری. برابری کی بنیاد پہ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں ڈیولوشن کیا. برابری ہم نے لیا جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 یونٹ توڑ کے ہمیں صوبے دیے، 1 یونٹ توڑ کے ہمیں برابری کے بنیاد پہ پارلیمان دیا اور وفاق کی نمائندگی کے لیے سینٹ دیا.
तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था आई ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर बराबरी सरासरी असा घरू था ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूँ कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहाँ से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहाँ से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा सिर्फ इतनी, अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।